آپ نے براہ راست جواب نہیں دیا. آدم سعودی والے معاملے میں آدم سعودی نے بھی نام لیا, عمران خان نے تقریروں میں نام لیا, کیوں نام آیا ان کا؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب, میں عمران خان صاحب کے پاس کیا تھا, میں نے ہی ان کو بتایا تھا کہ میری واقفیت ہے, اور میں نے ان کو دو چیزیں خان صاحب کو ہمیشہ سے کہی ہیں. آپ نے ان کو ملنے کا مشورہ دیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ندیم ملک صاحب, میں نے خان صاحب کو جا کے کہا تھا کہ یہ جو آپ سانپوں کو بھیج رہے ہیں ان کو نہ بھیجیں. آپ خود یہ جو بھی کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کنفرنٹیشن کی سچویشن ہے اس کو خود کلیئر کریں. آپ بڑے لیڈر ہیں, آپ کو اللہ نے عزت دی ہے, آپ ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہاں بھی جو برج بنتے ہیں اس کے اندر وہ ڈی جی سی ہوتا ہے, ڈی جی آئی ہوتا ہے, چیف ہوتا ہے, اور دو ہی ہمارے پاس ادارے ہیں پاکستان کے اندر جن کی رسپیکٹ اور اثر رسوخ ہے. ایک سپریم کورٹ ہے, اس کی عزت ہے اور اس کا اثر رسوخ ہے, اور ایک آرمی کا اثر رسوخ اور عزت ہے. ان کا انفلوئنس بھی چلتا ہے کہ جی آپ دو بندوں میں لڑائی ہو رہی تو بٹھا بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ان سے وہ رول کے اوپر آپ خود بات کریں. اور میں نے ان کو بریف کیا ڈی جی سی کے بارے میں, جنرل فیصل کے بارے میں, اور خان صاحب بالکل اوکے. میں نے ہمیشہ خان صاحب کے پاس, اللہ کا شکر ہے, میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا. کب کی بات ہے؟ میکسیمم 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہوگی. اور یہ نام شام لینے سے پہلے کی بات ہے؟ ہاں 100%. اور خان صاحب کو تو, خان صاحب اتنی ڈیٹیل میں جانے والا انسان ہی نہیں ہے, مطلب وہ سازش کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا اور ڈاٹ جوڑنا والا آدمی نہیں ہے جیسے عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں. اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ سازش کون کر رہے ہیں, ان سانپوں کے نام بھی لیے, ان خاص کے نام بھی لیے, ٹھیک ہے. جب آپ کے کہنے پہ تیار ہو گئے تو پھر وہ ملنے کیوں نہیں گئے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد میں نے جنرل فیصل کو بتایا, میں نے کہا کہ آپ خان صاحب سے مل لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمانڈ ملک سے باہر ہے اور میں کمانڈ کی اجازت کے بغیر نہیں مل سکتا. جیسی کمانڈ آئے گی میں اجازت لے کے مل لوں گا, مجھے ملنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, میرا کام ہے. کمانڈ سے مراد ان کی یا ڈی جی آئی یا آرمی چیف؟ دو ہی باسز ہیں نا. ڈائریکٹ باس ان کا ڈی جی آئی ہے اور انڈائریکٹ باس پوری آرمی کا چیف ہے. تو انہوں نے کہا میری کمانڈ باہر ہے, میرے پاس اجازت نہیں, تو میں نہیں مل سکتا کل کے دن. وہ آئیں گے, میں اجازت لے لوں گا. کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی. اس کا نیکسٹ ڈے جب میں خان صاحب کے پاس گیا تو خان صاحب ایک ڈفرینٹ موڈ پہ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو فیڈ کیا گیا. کس نے فیڈ کیا؟ ایک خاص نے ان کو فیڈ کیا, اور اس خاص نے ان کو فیڈ کر کے یہ بتایا کہ یہ تو آپ کا دشمن ہے اور آپ کے خلاف چل رہا ہے اور آپ کے بارے کنٹروورسی کر رہا ہے. آپ اتنی دفعہ یہ خاص بولیں گے تو پوری قوم کو پتہ چل جائے گا آپ کس کو خاص کہہ رہے ہیں. مجھے دیکھیں ندیم مرزا, میں تو حکمت سے, مجھے ڈر نہیں کسی کا, ٹھیک ہے. مجھے اللہ کی ذات کا ڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ویری ایزیلی گیس کہ آپ کس طرف, آپ جو بھی بات اس کو سمجھ لیں. لیکن میں نے خان صاحب نے کہا یہ سازش کے ہوئے آیا ہے, اس کا کرائٹیریا یہ نہیں تھا, اس کی پوسٹنگ یوں ہوئی ہے, اس نے کمٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں تیش نیس کر دے گا, پی ٹی آئی کو اڑا دے گا, مجھے ڈسکوالیفائی کر دے گا. میں نے کہا سر ایسی کوئی بات نہیں. جس خاص نے آپ کو یہ بات بتائی ہے, جس ہیری نے آپ کو یہ بات بتائی ہے, آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاپولیرٹی اور عزت دی ہے کہ آپ نے 2/3 میجورٹی سے آنا ہے. آپ آرمی چیف, آپ سی او ڈی او, جسے آپ ہیری کہہ رہے ہیں, عمران خان اسے ہیری نہیں کہتے. چلیں وہ ان کے لیے گڈ ہیری ہوگا, میرے لیے تو وہ فلتی اور ڈرٹی ہیری ہے.